بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ 3 عورتیں تھیں جو اپنی مکاری میں جواب نہیں رکھتی تھیں۔ ان میں سے ایک قاضی کی بیوی، دوسری محصول کرنے والے کی بیوی اور تیسری کوتوال کی بیوی تھی۔ قدرت خدا کی ایک دن یہ تینوں نہانے کے لیے حمام میں گئیں۔ وہاں ان کو ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی ملی۔ سب کی خواہش تھی اسے وہ رکھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ حمام والے کی ماں کے پاس چلو، وہ بڑھیا جس کو یہ انگوٹھی دے دے یہ اس کی ہو جائے گی۔ خیر، سب مل کر اس بڑھیا کے پاس چلی گئیں۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ انگوٹھی رکھ لیتی ہوں، تم جا کر اپنے شوہروں پر مکاری کا جال ڈالو، جو نتیجہ نکلے وہ مجھ سے آ کر کہہ دو۔ تم میں جس کی مکاری مجھے اچھی لگے گی یہ انگوٹھی اس کی ہوگی۔ یہ سن کر وہ تینوں راضی ہو گئیں۔ قاضی کی بیوی نے کہا، تم پہلا موقع مجھے دو۔ انہوں نے کہا، اچھا، یوں ہی صحیح۔ قاضی کے گھر کے قریب بیوی کے رشتے کا ایک بھائی رہتا تھا۔ قاضی کی بیوی نے اس کو بلایا اور کہا، بھائی یہ ایک کام کر دیں۔ اس نے کہا، کیا کام؟ قاضی کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ کہنے لگی، اپنے گھر سے میرے گھر تک ایک سرنگ کھدوا دو، جو خرچ ہوگا میں دوں گی۔ اس کے بعد قاضی کے ہاں آ کر کہہ دیں میری شادی میری مگیتر سے کر دو۔ ان کے آنے کے بعد جو ہوگا میں بھگت لوں گی۔ سرنگ کھود دی گئی اور سالے صاحب اپنے بہنوئی کے پاس پہنچے اور کہا، بھائی جان میرے ہاں چل کر میرا نکاح پڑھوا دیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا، اچھا ہوا تم نے شادی ٹھہرا لی، میں تو سمجھا تم ساری عمر کنوارے ہی رہو گے۔ چلو میں ابھی چلتا ہوں اور تمہارا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر قاضی صاحب نے شملہ باندھ کر ان کے ساتھ چل پڑے اور یہاں ان کی بیوی نے ایسا کیا۔ ایک بڑا بھاری جوڑا پہن کر سرنگ میں سے اپنے بھائی کے مکان میں پہنچی۔ اتنے میں وہ دونوں بھی آ گئے۔ قاضی نے جو اسے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، یا اللہ، یہ تو میری بیوی ہے، اس کا نکاح پڑھاؤں یا نہیں؟ اس کی یہ حالت دیکھ کر سالے نے کہا، بھائی جان جلدی کیجئے، یہ بڑی نیک گھڑی ہے، چاند برج میزان میں ہے، سورج اور مشتری کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، آپ نے جلدی نہ کی تو وقت گزر جائے گا۔ قاضی جی پریشان تھے کہ یہ عورت واقعہ ہی میری بیوی ہے یا اس کی ہم شکل کوئی عورت ہے۔ پھر خیال آیا، چل کر دیکھ تو لوں میری بیگم صاحبہ گھر پر ہے بھی یا نہیں۔ کہنے لگا، بھائی نکاح تو پڑھ دیتا لیکن مشکل یہ ہے کہ خطبہ نکاح گھر بھول آیا ہوں، ٹھہرو میں ابھی وہاں سے لاتا ہوں۔ اپنے گھر آ گئے۔ بیوی پہلے سے گھر پہنچ چکی تھی اور پلنگ پر اس طرح پڑی تھی جیسے سو رہی ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو کہا، ہاں نرگس، میں سو رہی ہوں، کسی کو اندر مت آنے دینا، دیکھو نا سرکار آئے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، بیگم میں ہی ہوں، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے کہا، جی اچھی ہوں، رات کو ذرا بے چین رہی اس لیے اب لیٹ گئی۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد قاضی جی سالے کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا دلہن وہاں موجود ہے۔ انہوں نے پھر غور سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا، گور کیوں رہے ہیں، نکاح پڑھائیے نا، تو پڑھائیں، نہیں تو کوئی اور قاضی آ جائے گا۔ آواز سن کر ان کا شک اور بڑھ گیا، مگر کیا کرتے، ادھر اپنے سالے کا خیال تھا، ادھر فرض کی ادائیگی تھی۔ آخر انہوں نے خطبہ نکاح پڑھنا شروع کر دیا، مگر جب دولہا دلہن سے یہ پوچھنے کی نوبت آئی انہیں یہ نکاح قبول ہے، ان کی نظر دلہن کے چہرے کے مسے پر پڑی۔ اب تو ان کو یقین ہو گیا
کہ ہو نہ ہو یہ میری بیوی ہے، مگر یہاں سے جاتے تو کیا بہانہ کر کے جاتے۔ آخر ایک بات سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ سالن نے کہا یہاں ہی وضو کر لیجئے، مگر قاضی کہاں سننے والے تھے، بھاگے بھاگے گھر پہنچے، دیکھا تو بیوی پلنگ پر لیٹی کتاب پڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا یا اللہ، کیا میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ میری وہ عورت ہے یا وہ عورت میری بیوی ہے؟ بیوی نے اس کو یوں باتیں کرتے دیکھا تو کہا میاں آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں آتے ہو اور پھر چلے جاتے ہو، کچھ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا مجھے آج ایک ایسا شبہ ہو رہا ہے کہ تمام عمر میں ایسا شبہ نہیں ہوا، اور شبہ بھی ہوا تو کس پر؟ تجھ جیسی نیک بیوی پر۔ اتنے میں اس کی نظر میز پر پڑے ہوئے سیب پر پڑی۔ یہ دیکھ کر ایک ترکیب ان کے ذہن میں آئی کہ بیوی سیب کھاؤ گی؟ بیوی نے کہا ضرور کھاؤں گی۔ انہوں نے سیب کو میز سے اٹھایا، چاقو سے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک بیوی کو دیا اور ایک پاس رکھ لیا، اور بھاگتے ہوئے سالے کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ عورت آدھا سیب ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے۔ یہ دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، آدھا سیب دلہن کے ہاتھ سے لیا، جو ٹکڑوں کو ملایا تو دونوں ٹکڑے مل گئے۔ اب کیا تھا، قاضی صاحب تو بگڑتے ہی گئے۔ تو ان کے سالے نے کہا حضرت صاحب، آپ یہ آفت برپا نہ کریں تو میں کسی اور قاضی کو بلا لیتا ہوں، اب آپ تشریف لے جائیے، اللہ ہماری مشکل کسی طرح آسان کر ہی دے گا۔ قاضی صاحب نے سوچا بہتر ہے الٹا سیدھا نکاح پڑھوا دوں، اگر اس نے کسی دوسرے قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا لیا تو بیوی ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ اس کی نظر دلہن کے ہاتھ پر پڑی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ارے یہ تو میرا گھر ہے۔ دلہن نے کہا واہ قاضی صاحب، لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے، جو ہر چیز کو تم یوں گور گور کر دیکھ رہے ہو۔ نکاح پڑھانا ہے تو پڑھائیں، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا اے بیگم صاحبہ، آپ خفا کیوں ہوتی ہیں؟ میں خود ہی چلا جاتا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی دوسرے قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی وہی ہار پہنے بیٹھی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غور سے ہار کو دیکھنے لگے۔ بیوی نے کہا آخر یہ کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں شاید پانی اتر آیا ہے جو تم ہر چیز کو گور گور کر دیکھ رہے ہو۔ یہ سن کر تو قاضی صاحب کو ہوش آ گیا، کیونکہ وہی الفاظ تھے جو دلہن نے ادا کیے تھے۔ کہنے لگے استغفر اللہ، میں کچھ دیوانہ ہو گیا ہوں۔ بیوی نے کہا ہاں، یا تمہاری دونوں آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا تمہارا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ قاضی نے کہا تم سچ کہتی ہو، کل دعوت میں زیادہ کھا گیا تھا۔ بیوی نے کہا تم اپنے معدے کا علاج کرواؤ، ورنہ میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں قاضی نے کہا میں بھی حکیم کے پاس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سالے کے گھر آئے۔ سالے نے کہا تم تو کہہ گئے تھے کہ میں نہیں آؤں گا، تم پھر آ گئے۔ انہوں نے کہا بھلا میرا تمہارا نکاح پڑھانے کا حق مجھ سے زیادہ کس کا ہے، اس لیے آ گیا۔ دلہن نے کہا تم پھر آ گئے، یا تمہاری آنکھیں خراب ہو گئیں یا معدے کا علاج کروا لو، ورنہ تمہاری بیوی کا جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ معدے کا اثر دماغ پر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ قاضی صاحب آپے سے باہر ہو گیا اور دلہن کو ایک تھپڑ مار دیا اور لا حول ولا پڑھتے گھر میں آ گئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ بیوی اپنا غرارہ سی رہی۔ انہوں نے سوچا کہ کیا ان کی بیوی بھوتنی ہے جو یہاں بھی رہتی ہے اور وہاں بھی ہوتی ہے۔ اس خیال سے تو ایسے دھچکا لگا کہ واقعہ ہی دیوانے ہو گئے اور پاگل خانے پہنچا دیے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی مکاری انتہا کو پہنچ گئی تو حمام والے کی ماں کے پاس پہنچ گئی۔
سارا قصہ اول سے آخر تک سنایا۔ بڑھیا نے کہا شاباش بیٹا، اور خوب کام کیا، اور محصول والے کی بیوی سے کہا لو بی بی، اب تمہاری باری ہے، ذرا اپنی کاراگری دکھاؤ۔ محصول والے کی بیوی گھر آ کر اپنی آنا یعنی اجرت پر دودھ پلانے والی عورت کے سامنے انگوٹھی والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ دیکھو نا، تو میری مدد کر، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ میرے سامنے جو سوداگر بیٹھا ہے، میں جب باہر جاتی ہوں تو مجھے بہت بری نظر سے گھورتا ہے۔ تم جا کر اسے یہ کہہ دو کہ آج رات عورتوں والے کپڑے پہن کر آ جائے، لیکن میرے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لانا۔ رات مزے سے گزر جائے گی۔ سرکار یعنی میرے شوہر باہر جا رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ جب سرکار گھر نہ ہوں تو بیوی نے کہا میاں آج رات میری سہیلی آ رہی ہے، تم رات کو دفتر ہی میں سو جانا، مگر بازار سے کھانے پینے کا بہت سا سامان بھیج دینا تاکہ یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ ہم کنجوس ہیں۔ میاں نے کہا تم حوصلہ رکھو، میں اتنا کچھ بھیج دوں گا کہ تمہاری سہیلی بھی خوش ہو جائے گی۔ رات کو 9-10 بجے تک کھانے کا سامان آ گیا۔ 10 بجے وہ سوداگر بھی آن پہنچا۔ محصول والے کی بیوی نے اس کی بہت عطر کی نقاب اتار کر ایک طرف رکھ دیا، اس کو بٹھایا اور کہا میں ابھی آتی ہوں۔ باہر گئی اور اپنی نوکرانی سے کہا ابھی میرے میاں کے پاس جا اور اس کو کہہ کہ آپ کی بیوی نے ایک مرد کو عورت کا لباس پہنا کر گھر بلایا ہے، آپ جلدی آ جائیں ورنہ آپ کا گھر بگڑ جائے گا۔ وہ نوکرانی گئی تو بیوی واپس سوداگر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ محصول والے کو جب یہ خبر ملی تو وہ پریشان حال بھاگتا ہوا گھر آیا۔ دروازے میں پوچھا گھر کون آیا ہے؟ یہ کہہ کر سوداگر کہنے لگا مجھے کہیں چھپا دو ورنہ تمہارا شوہر مجھے مار ڈالے گا۔ عورت نے کہا گھبراتے کیوں ہو، یہ سامنے صندوق پڑا ہے، اس میں کپڑے اتار کر گھس جاؤ، میاں کے جانے کے بعد میں تمہیں نکال لوں گی۔ بیچارہ صندوق میں جا بیٹھا۔ اس عورت نے صندوق پر تالا لگا دیا۔ اس کا خاوند غصے میں لال پیلا اندر آیا اور کہا مجھے جو خبر ملی ہے مجھے اس کا یقین نہیں ہو رہا، پھر بھی میں تلاشی لوں گا۔ بیوی نے کہا میاں کیا کروں، میں اپنے دل سے لاچار ہوں۔ سامنے جو سوداگر کی دکان ہے، میں ایک عرصے سے اس پر عاشق تھی، آج رہا نہیں گیا، میں نے آج اس کو عورت کے لباس میں بلوا لیا۔ میاں نے کہا کیوں جھوٹ بولتی ہے، کوئی کیوں اپنی زبان سے ایسی بات بتاتا ہے؟ بیوی نے کہا خدا کی قسم میں جھوٹ تھوڑا بولتی ہوں، وہ سوداگر ہے، اس کمرے میں ہے۔ میاں نے کہا آخر ہے کہاں؟ بیوی نے کہا سامنے پڑے صندوق میں بند ہے، یہ لے چابی اور خود کھول کر دیکھ لیں۔ میاں نے چابی لی اور صندوق کھولنے لگا۔ بیوی نے زوردار کہکا مارا کہ بہت دنوں سے کہہ رہے تھے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، آخر دھوکہ کھا گئے نا۔ بیوی نے چابی پھینک کر کہا خاوند نے لا حول والا کہا دھوکہ ہوا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ بیوی نے سوداگر کو صندوق سے نکالا، اس نے کہا مجھے بخش دے، میں ایسے عشق سے باز آیا، خدا تمہارے جیسی عورت سے سب کو بچائے، تمہارا احسان ہوگا، تم سلامت ہی میرے گھر پہنچا دو۔ بیوی نے نوکرانی کو بلایا اور چور دروازے سے سوداگر کو باہر کیا۔ محصول والے کی بیوی نے اس بڑھیا کے پاس چلی گئی۔ قاضی اور کوتوال کی بیوی کو بھی بلوا لیا اور سارا قصہ سنا دیا۔ بڑھیا نے کہا شاباش بیٹا، خوب کام کیا۔ کوتوال کی بیوی نے کہا اللہ مالک ہے، میں کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گی۔ وہاں سے گھر آنے کے بعد کوتوال کی بیوی نے اپنی نوکرانی کو بلوایا، سنبھل، یہ 100 دینار اور کپڑے کا جوڑا شہر سے باہر جو قلندروں کی محفل ہے وہاں جا کر دیکھ کہ کس قلندر کی شکل میرے میاں سے ملتی ہے۔ اس قلندر سے چپکے سے کہہ آج جیل خانے سے ایک چور بھاگ گیا ہے،
کوتوال صاحب اس کی تلاش میں ہیں، اس کی شکل تم سے بہت ملتی ہے، بہتر یہی ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ، مجھے تمہارے حال پر ترس آتا ہے، یہ دینار اور کپڑے لائی ہوں، اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دو اور شہر سے نکل جاؤ۔ نوکرانی نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، میں ابھی جاتی ہوں۔ نوکرانی قلندروں کی محفل میں آ پہنچی، وہاں ایک قلندر کو دیکھا کہ اس کی شکل بالکل کوتوال سے ملتی تھی، اسے پاس بلایا اور جو کہانی بی بی نے بتائی تھی اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔ قلندر گھبرا گیا، نئے کپڑے پہنے، پرانے نوکرانی کو دیے، دینار لیے اور فرار ہو گیا۔ سنبل نے واپس آ کر اس کے کپڑے بی بی کو دے دیے۔ میاں گھر آیا تو بی بی نے کہا میاں آج میرا حلوہ پکانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ میاں نے کہا پکاؤ۔ یہ کہہ کر میاں صاف پر بیٹھ گئے اور بیوی نے حلوہ پکانے کا سارا سامان اکٹھا کیا اور حلوہ پکانا شروع کیا۔ جب ذرا پکنے کے قریب آیا تو تھوڑا سا حلوہ نکال کر میاں کو دیا کہ دیکھو کیسا ہے، مگر چپکے سے اس میں ہلکی سی افیون ڈال دی۔ میاں نے کہا ہے تو اچھا مگر کڑوا بہت ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، میاں کو نیند آنے لگی اور وہ پلنگ پر لیٹ کر سو گیا۔ بیوی نے سنبھل کر کہا جا کر اپنے میاں کو بلا کر لا۔ وہ بلا کر لائی تو بیوی نے کہا میاں کے کپڑے اتار کر اس قلندر کپڑے پہنا دو، ان کی داڑھی مونچھیں اور سر کے بال کٹوا دو۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر جب چند دینار دے کر اس سے کہا یہ مذاق ہو رہا ہے تو وہ مان گیا۔ اس کی شکل بالکل قلندروں جیسی بنا دی۔ صبح جب قلندر کو ہوش آیا تو آواز دی سنبل ذرا پانی تو پلا دو۔ جب کوتوال کو مکمل ہوش آیا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر میں تشریف فرما ہے۔ وہاں اٹھے، منہ دھویا اور گھر کی راہ لی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو سنبل نے پوچھا کون ہے؟ کوتوال نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ سنبل نے کہا جا بابا جا، اپنے مرض کا علاج کروا۔ کوتوال نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی نہ مانا۔ آخر اس نے شہر سے باہر ایک ٹوٹی مسجد میں قیام کیا اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگا۔ جب گھر کوتوال کے بارے میں کوئی پوچھنے آتا تو جواب ملتا وہ سخت بیمار ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ ایک دن جب کوتوال صاحب اپنے گھر بھیک مانگنے آئے تو ان کی بیوی کو دیکھ کر رحم آ گیا۔ اس نے اس کو کھانا دیا۔ جب اس نے مسجد آ کر کھانا کھایا تو بے ہوش ہو گیا۔ بیوی نے سنبل کے خاوند کو کہا اسے اٹھا کر گھر لے آؤ، پھر اس کا حلیہ درست کروایا۔ حلوے کا سامان اکٹھا کر کے حلوہ پکانے لگی۔ جب میاں کو ہوش آتے دیکھا تو کہا یہ بھی کوئی سونا ہوا کہ آپ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میاں نے کہا لا حول ولا میں نے کتنا برا خواب دیکھا ہے۔ اس واقعہ کے بعد تینوں بیویاں حمام میں جمع ہو گئیں تاکہ کوتوال کی بیوی کا قصہ سن کر فیصلہ کروا سکیں ان میں سب سے زیادہ مکار کون سی عورت ہے۔ مگر ان تینوں کو بہت غصہ آیا اس وقت جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بڑھیا انگوٹھی لے کر غائب ہو گئی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ لالچ بری بلا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے۔ دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اگر سانسوں نے وفا کی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔